کمپنی کا مالک مسلمان، وہ اپنے ورکرز کو سیلری دینے میں بہت ستاتا تھا. پہلی تاریخ کو کبھی نہیں، 15 تاریخ کو، 18 تاریخ کو، 20 تاریخ کو، کبھی سیلری نہیں، 2 مہینے کی ملا کے دیتا تھا. اس کی عادت تھی، اس کی روایت تھی. سیلری دینے میں ستانا، ستا کے دینا، وقت پہ نہیں دینا. اللہ کا کرنا یہ ہوا، کسی مسجد میں نماز کے لیے گیا ہوا تھا بیچارہ وہ مالک. امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد چھوٹا سا درس حدیث دے رہے تھے. حدیث کیا تھی؟ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. انتظار مت کرواؤ، ستاؤ مت، لیٹ مت کرو. اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. ہاں، وہ حدیث اس کے دل پہ اثر کر گئی. اس کے ضمیر نے ملامت. وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگا تو کتنا ستاتا ہے اپنے ماتحتوں کو سیلری دینے میں. ہاں، کتنا انتظار کرواتا ہے. اللہ رب العالمین پتہ نہیں کس نیت صادقہ سے اس نے وہ حدیث سنی تھی. اس دن اس نے عزم کیا، ارادہ کیا، آئندہ مہینے سے میں اپنے ورکرز کو کمپنی میں پہلی تاریخ کو تنخواہ دے دوں گا. چنانچہ اس نے اپنی نیت کے مطابق پہلا مہینہ عمل کیا. لوگوں کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا. لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے، جھوٹا بھی کبھی سچ بول دیتا ہے، بے ایمان بھی کبھی ایماندار، لوگ ایسا سمجھے. مگر دوسرا مہینہ آیا، پہلی تاریخ کو مل گئی. تیسرا مہینہ آیا، پہلی تاریخ کو مل گئی. اب پوری کمپنی میں جستجو، بحث کہ کیا بات ہے ہمارے مالک کے اندر یہ تبدیلی اچانک، اتنا ستانے والا اور اتنا ڈیلے کرنے والا 1 تاریخ کو دینے لگا ہے. بالآخر ہمت کر کے کچھ لوگوں نے پوچھ ہی لیا کہ یہ جو تبدیلی آپ کے اندر اچانک آئی کیا ریزن ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں، میں تم لوگوں کو سیلری دینے میں بہت لیٹ کرتا تھا. میں نے ہمارے ایک عالم صاحب کی زبانی ہمارے نبی کی ایک حدیث سنی کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی اور اس حدیث کی وجہ پر، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اب تمہیں وقت پہ دینے لگا ہوں. کہتے ہیں بس اتنا اس نے کہا تھا. اس بات کو سن کر کئی غیر مسلم ورکرز مشرف باسلام ہو گئے. لوگ میری اور آپ کی زبان سے سننا نہیں چاہتے کہ اسلام کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے کیریکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ